بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر ولو أراده لكان لهم في الدنيا خزي ذل بالفضيحة والجزية ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هم سماعون للكذب أكالون للسحت بجم الحاء وسكونها أي الحرام كالرشا. فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم وأعرض عنهم. هذا التخيير منسوخ بقوله وأن احكم بينهم الآية. ويجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا وهو أصح قوله الشافعي رحمه الله. ولو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط بالعدل إن الله يحب المقسطين العادلين في الحكم أن يثيبهم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله بالرجم استفهام تعجب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون عليهم. ثم يتولون يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم من بعد ذلك التحكيم وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلالة ونور بيان للأحكام يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا أن انقادوا لله للذين هادوا والربانيون العلماء منهم والأحبار الفقهاء بما أي بسبب الذي استحفظوا استودعوه أي استحفظهم الله إياه من كتاب الله أن يبدلوه وكانوا عليه شهداء أنه حق فلا تخشوا الناس. جس کسی آدمی کے بارے میں یہاں یہود سے مطابق تو جس کسی شخص کے بارے میں اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اسے گمراہ رکھ چھوڑے، اسے فتنے میں بے راہ روی میں مبتلا رکھے، فلن تملک لہ سو یہ مخاطب تو اس کو اضلال سے نہیں بچا پائے گا، یہ غال مجل ہی رہے گا، اس کے نتیجے میں یہ مبتلا عذاب ہی رہے گا، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس آدمی سے عذاب کو نہیں ہٹا سکے گا کچھ نہیں۔ جو کوئی آدمی ایسا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ گمراہ بنا رہے، خود اس کی گمراہی کو پسند کرنے کی وجہ سے اور ہدایت طلب نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہی نے جواباً گمراہی کا اس کے لیے فیصلہ کر لیا ہے، تو ایک مخاطب یعنی پیغمبر آپ اس کو اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر بچانے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین یہاں کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نہیں بچا سکیں گے، آپ ان کی سفارش نہیں کر پائیں گے، جب آپ نہیں کر سکیں گے تو آپ کے علاوہ بھلا اور کون بڑا ہوگا جو اس آدمی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، یعنی کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کی تطہیر کا اللہ نے فیصلہ نہیں کیا، اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ وَلَوْ أَرَادَهُ لَكَانَ، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک صاف کرنا چاہتا تو پاک صاف کر دیتا، مگر اللہ نے جو چاہتا جیسے انہوں نے جو استعمال کیا جواب ابتداء خود انہوں نے نہیں چاہا یہ طالب حق نہ بنے، یہ حق اور باطل ہدیناہم نجدین، اللہ نے دونوں باتیں ہر ایک انسان کے لیے واضح کر دی، راہ حق بھی راہ باطل بھی، ہر ایک کا فائدہ اور نفع اور نقصان اور ضرر اور وبال ظاہر کر دیا، اور ہر ایک انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا آپ کی مرضی، چاہے اس راہ پہ چلو چاہے اس راہ پہ چلو۔ جس نے غلط راہ چن لی
پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے زبردستی اس کے دیے ہوئے اختیار کو سلب کر کے زبردستی سے راہ راست پر اور سیدھی راہ پر نہیں لایا کرتا، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے اسے ملے اختیار کو سلب کرنا ہوگا، اور اللہ نے تو آزاد مختار ہر ایک انسان کو پورا اختیار دے رکھا ہے کہ دو راہوں میں سے کوئی بھی راہ اختیار کرے، تمہارے لیے یہ فائدہ ہوگا حق پر چلنے یا نقصان ہوگا باطل پر چلنے اور اختیار کرنے کے نتیجے میں۔ جب انہوں نے ہی اضلال کو پسند کیا تو اللہ ان کے لیے اضلال کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو باطل سے، کفر سے، بے راہ روی سے پاک صاف کرنا چاہا ہی نہیں، اس وجہ سے کہ خود انہوں نے نہ چاہا۔ جب یہ لوگ گمراہ بنے رہے، فتنے میں مبتلا رہے، یہ لوگ دل کے اعتبار سے گندے بنے رہے، اور اسی حالت میں ان لوگوں کی موت آ گئی تو ان کے لیے دنیا کا بھی عذاب اور آخرت کا بھی عذاب، دنیا میں تو فضیحت اور جزیہ، اور آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ ہم سماعون للکذب، ہم کا لفظ بڑھا کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ سماعون للکذب یہ خبر ہے اور ہم مبتدا ہیں۔ یہ لوگ یعنی بنو قریظہ کے یہود جو آپ کے پاس مقدمہ لے کر کے آئے ہیں، ایک نذیر لڑکے اور لڑکی کا، سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹی بات کو قبول کرتے ہیں۔ سما کا دو معنی ہوتا ہے، ایک تو تجسس کرنا، جاسوسی کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے کسی بات کی تصدیق کرنا اور کسی بات کو قبول کرنا، جیسے کہ سمع اللہ لمن حمدہ ہم روزانہ بولتے رہتے ہیں نماز میں، اور اس وقت ترجمہ کرتے ہیں جس کی اللہ نے حمد و ثنا بیان کی۔ لمن حمدہ جس شخص نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، سمع اللہ نے اس کی جانے والے حمد ثنا کو، تعریف توصیف کو سمع قبول کر لیا۔ یہاں سما کا معنی قبول کرنے والے ہیں، یہ لوگ جھوٹی بات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ جو جھوٹی بات ان کے سامنے نقل کی جائے اس کو وہ مانتے رہتے ہیں۔ سچی بات انبیاء کی زبانی، خاص طور پر آخری پیغمبر ہادی عالم کی زبانی ان کو سنائی جا رہی ہے، مگر اسے نہیں مانتے ہیں۔ ان کی فطرت کا میلان ہی کذب اور فتنے کی طرف ہے، اکالون للسحت، اور اسی وجہ سے یہ لوگ اکال سحت ہیں، یہ رشوت خور ہیں۔ اکالون للسحت، للسحت ایک تو ہے ہاں کے ضمے کے ساتھ، یہی ان کی پسندیدہ قرأت ہے بضم الحاء، اور دوسری قرأت جو مشہور ہے اس کا معنی ہے رشا، یعنی جمع رشوت کی۔ رشوت کا اصل معنی تو ہے کسی کی جڑ کو کمزور کر دینا، یا کسی کو بے خوبی سے اکھاڑ کے پھینک دینا، اور کسی چیز کی بنیاد کو کھود کر کے اسے ختم کر دینا اور برباد کر دینا، یہ لغوی معنی ہوا استیصال۔ اور استیصال کا معنی جب بے خوبی سے اکھاڑ کے پھینک دینا۔ کوئی درخت آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کاٹ دیا گیا ہے اسے زمین کے ساتھ ہی سے، بالکل زمین کے ساتھ لگ کر کے اس کے تنے کو کاٹ دیا گیا، کچھ دنوں کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پھر اس میں سے کچھ شاخیں نکلی، پھر دوبارہ وہ بڑا درخت ہو گیا۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بلڈوزر نے آ کر یا کسی مزدور نے آ کر کے اس درخت کو جڑ سے ہی اکھاڑ کے پھینک دیا، پھر کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس جگہ اسی درخت سے کوئی شاخ نکلے اور کوئی ٹہنی پھر دوبارہ نکل آئے۔ ایسا نہیں ہوا کرتا ہے، بالکل لیا تباہ کر دینا، برباد کر دینا، یہ سحت کا معنی ہے۔ اور یہ تو لغوی معنی ہے، اور شرعی معنی یہ ہے کہ کسی
کسی کے ذمے جو واجب حق ہے، کسی کا جو فریضہ وظیفہ بنتا ہے، اس کی ادائیگی میں بلا استحقاق کے معاوضہ لینا، ایک افسر کو حکومت وقت کی طرف سے معمول کیا گیا ہے کہ یہ آپ کا ذمہ ہے اور آپ کا یہ قانونی حق ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ خدمات انجام دیں۔ یہ سرکاری افسر جو خدمت کر رہا ہے اس کا معاوضہ تو اس کو حکومت وقت کی طرف سے تنخواہ کی شکل میں ملتا ہی ہے، مگر جب کوئی عام آدمی اس کے پاس جائے گا اور کوئی کام کروانا چاہے گا، وہ آدمی اس سے رشوت مانگے، یعنی وہ آدمی اس سے کچھ کام کرنے کا معاوضہ طلب کرے، تو اس کو کہا جائے گا رشوت۔ یعنی جو معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، وہ معاوضہ ایک آدمی مانگتا ہے اور قبول کرتا ہے، لیتا ہے۔ یہ معاوضہ یعنی ہمارے کام کرنے کا جو معاوضہ اس آدمی کے لیے لینا جائز نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے جائز کہ وہ خدمت جو کر رہا ہے وہ تو اس کا ذمہ پہلے ہی سے ہے، اور اس کی خدمت پر تو اسے مہینے کے اختتام پر ایک تنخواہ ملنے ہی والی ہے۔ جب اس کا یہ وظیفہ ذمہ بنتا ہی ہے، پھر بھی وہ ادھر سے بھی لیتا ہے، ادھر سے بھی، حکومت وقت سے بھی لیتا ہے، عوام الناس سے بھی لیتا ہے۔ حکومت وقت نے تو اس کی ذمہ داری بتا رکھی ہے کہ آپ لوگوں کے ریشن کارڈ تنصیرن کہہ رہا ہوں، ریشن کارڈ بنا کے دے دیں، یا کسی آدمی کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ شہادت نامہ لکھ کر کے دے دیں۔ کسی آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنی سیٹیں خالی ہیں، جتنے مسافرین نہیں آ سکے ہیں ٹرین میں، بس میں، وہ سیٹیں خالی پڑتے ہیں تو آپ کسی بھی آدمی کو دے سکتے ہیں، اور آپ کو دینا ضروری ہے بغیر کوئی معاوضہ لیے ہوئے۔ آپ نے کسی آدمی کو دے دیا وہ سیٹ جس نے پہلے سے بکنگ نہیں کرایا تھا، تحجیز نہیں کرایا تھا، اور سیٹ اتفاق سے خالی ہے، اب بلا معاوضہ کہ آپ یہ سیٹ اس کو دے دیجیے، اس کی اجرت تو یہ اگر آپ دیں گے یہ آپ کی گاڑی نہیں ہے، یہ پولیس افسر کی گاڑی نہیں ہے، سرکاری افسر کی گاڑی نہیں ہے، حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے، اس نے ذمہ ہی آپ کے ذمہ لگا رکھا ہے، ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جتنی خالی سیٹیں ہیں آپ بھرتے رہیں، اور جب آپ نے بھر دیا ہے تو پھر آپ نے تو حکومت کا ایک ذمہ تھا، ایک ضروری وظیفہ تھا، وہی ادا کیا ہے، اور اس کا تنخواہ آپ کو ملنا ہی ہے، پھر آپ یہاں سے بھی لیں، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ ہر وہ چیز جس کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے وہی معاوضہ لے رہا ہے، کہ یہ رشوت ہے۔ اللہ نے برائی کے مقام میں ان لوگوں کی یہ خصلت کو نقل کیا ہے کہ یہ لوگ جھوٹی بات کو سنتے ہیں، جھوٹی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک آدمی کبھی یہ کہتا ہے کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، بہت اچھا ہے، آپ نہیں بول رہے ہیں، ایک نیکی کر رہے ہیں، مگر آپ جھوٹی بات کی تصدیق تو کرتے ہیں، یہ ایک اور نیکی ہونی چاہیے کہ آپ جھوٹی بات کی تصدیق نہ کریں، ورنہ تو مسلمہ کذاب کی آپ تصدیق کریں، کسی بھی دجال کی آپ تصدیق کریں، کسی مدعی نبوت کی آپ تصدیق کریں، میرے نبی کو آپ نبی مانے، یہ سب کیا ہے، سماعون للکذب۔ جھوٹی بات کو جیسے ہی سنا جائے فوراً اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی غلط کار ہے، فلاں آدمی نے چوری کیا ہے، فلاں آدمی نے شراب پی ہے، آپ کہیں گے آپ نے دیکھا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ کے علاوہ فلاں اور دوسرے کسی اور آدمی نے بھی دیکھا ہے تو کیا نہیں دیکھا ہے؟ 4 آدمی نے دیکھا ہے، زنا میں نہیں دیکھا ہے، آپ کے لیے بولنے کا من ہے، پھر بھی آپ بول رہے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ ہاں آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، مگر اس کا اعلان کرنا، اس کا اظہار کرنا آپ کے لیے ناجائز ہے، تو تصدیق کرنا ہم اپنے معاشرے کی یہ بہت بڑی برائی ہے کہ جو کوئی خبر سن لیتے ہیں فوراً آمنا و صدقنا، کسی کے بارے میں غلط الزام سن لیا فوراً تصدیق کرتے کہ ہاں وہ ایسا ہی ہے، اور ہم بھی اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں، نقل کرنے لگتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی حالت ہے، مسلمانوں کی نہیں، سماعون للکذب، یہ تو جھوٹی بات کی پبلسٹی کرتے رہتے ہیں، افواہیں اڑاتے رہتے ہیں، افواہوں کو سچا مانتے بھی رہتے ہیں۔
یا کیا قارون الاسوات رشوت ستانی کرتے رہتے ہیں. فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ رشوت لے کر کے کسی کی مرضی کے موافق فیصلہ کرتے رہتے ہیں. یہ اس قدر بھیانک جرم ہے کہ اس سے پورے ملک کا پوری ملت کا امن عام غارت اور تباہ ہو جایا کرتا ہے اور جنگل راج نافذ ہو جایا کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے کہ ہر کوئی آدمی جو اہل ثروت ہوگا اپنے روپیہ اور ایسے ثروت کے ذریعے اپنی ہی حمایت میں فیصلہ کرا گے اور اپنے ہی حق میں کسی افسر کو بے زبانی اعتبار سے تصدیق کرانے کو مجبور ہو جائے گا. اور ہر کوئی آدمی ظالم آدمی اہل اختیار اور اہل ثروت اپنے موافقت میں فیصلے اور اپنی حمایت میں تائیدات حاصل کرتے ہی رہیں گے. گویا بڑوں کا راج ہوگا، مظلوموں کا کوئی حق نہیں ہوگا. گویا جنگل راج ہو جائے گا. اسی کو بھرشٹاچار کہتے ہیں گجراتی زبان میں، اور یہ کثرت سے آپ سنتے رہتے ہیں. اسی بھرشٹاچار اسی کو آپ اردو زبان میں کہنا چاہیں یاد رکھے. اس کے لیے اردو میں لفظ ہے بدعنوانی. اسی کو عربی میں کہیں گے سحت. تو سحت کہو، بدعنوانی کہو یا بھرشٹاچار کہو، یہی اتنی بڑی تباہی ہے. اور اس سے ایک ملت اور اسی بدعنوانی سے ایک ملک اس قدر تنگ آ جاتا ہے کہ وہاں جنگل کا راج ہوتا ہے. یعنی اہل اقتدار اہل ثروت اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں. یہی آپ جانتے ہیں اس ملک کا حال ہے. اس ملک کی تباہی لوگ محسوس کر رہے ہیں. مسلمان کافر تک پڑھا لکھا تو محسوس کرتا ہے، جاہل تک محسوس کرتا ہے یہ ملک تباہ ہو جائے گا. ہر ایک نے اس کو محسوس کر لیا کہ بھرشٹاچار بدعنوانی کے نتیجے میں ہمارا ملک غارت ہو رہا ہے. اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا، حتیٰ کہ رشوت ستانی کرنے والا بھی اس کو پسند نہیں کیا کرتا ہے. یہاں تو ریلوے میں یہ رشوت ستانی کرے گا، دوسرے اور کلکٹر کے آفس میں وہ رشوت ستانی کا کام کرے گا، ڈی ایس پی آفس میں اور پولیس کے محکمے کے لوگ سارے کے سارے رشوت ستانی کا کام کریں گے. مگر آپ کسی اور عنوان پر اس سے بات کریں گے وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ جو بھرشٹاچار ہے اس نے پورے ملک کو تباہ کر دیا ہے اور اس کا احساس پورے ملک کو آج کل شدت کے ساتھ ہو رہا ہے. کل پرسوں کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا دہلی میں، جہاں کے رہنے والے زیادہ تر سمجھدار کہے جاتے ہیں، لکھے پڑھے سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے بالکل ایک طرفہ طور پر فیصلہ کر لیا اس بات کا کہ جو بدعنوان حکومت ہے اور جو جماعت ہیں ان کو اکھاڑ کے یہ خود سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا اور ایک ایسی جماعت کو بٹھا دیا جو اولیاء اللہ کی جماعت نہیں. یاد رکھیں، مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے. ہاں مسلمانوں کو ٹکٹ ملا ہوگا اور کچھ ان کے ارکان بھی آگے ہوں گے، یہ دوسری بات ہے. مگر اصل ذمہ دار ہے وہ ملحد، کافر نہیں ہے، مشرک نہیں، ہندو نہیں ہے، مسلمان نہیں، عیسائی نہیں، ملحد ہے، ناسٹک ہے، بے دین ہے، یعنی بد مذہب ہے. نہ اس کا کسی معروف کے اوپر کوئی ایمان اعتقاد نہیں. اس سب برائی کے باوجود اس کو چن لیا گیا ہے، اس کا انتخاب ہو گیا ہے بھاری اکثریت سے، واضح نمایاں حیثیت سے. صرف وجہ یہ ہے کہ گویا اس سے لوگوں کی یہ امید ہے کہ یہ بدعنوانی نہیں کرے گا یا بدعنوانی یہ چلنے نہیں دے گا. بس ایک امید پر. اس کی تاریخ کو لوگ جانتے نہیں اور اس کی تاریخ بنے گی، اب بنے گی جب حکومت میں آئے گا، کچھ سال اقتدار پر رہے گا، اس کی جماعت رہے گی، اس کے بعد لوگوں کے سامنے حقیقت آئے گی، اچھی یا بری. اگر اسی حالت میں جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور نیک نامی انہوں نے بڑے حاصل کر رکھی ہے، اسی پر اگر قائم رہیں گے تو گیا ان کا اقتدار پھیلے گا. دوسرے اور صوبوں میں بھی ان کی حکومت بن سکتی ہے اور بننی چاہیے. مگر اگر انہوں نے بھی وہی غلط کام کیا بدعنوانی کا تو ان کو بھی جب سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. حالانکہ ان کے پاس کسی طرح کی کوئی تاریخ نہیں ہے. ان کی سرپرستی کسی RSS کی طرح کی با اقتدار اور اثر و رسوخ کرنے رکھنے والی جماعت کی کوئی سرپرستی نہیں ہے، یا ایک آباء و اجدادی کوئی پارٹی نہرو اور ان کے خاندان کے لوگوں کی سرپرستی کرنے والی کسی جماعت کا بھی ہاتھ اس جماعت پر نہیں ہے. وہ یتیم کی طرح کے لوگ جن کا باپ بھی مشہور نہیں، دادا بھی معروف نہیں ہے، اسی طرح کا کچھ نہیں ہے.
صرف ایک عنوان پر یہ لوگ آ گئے ہیں اور وہ آئے اچھا ہے استقبال کرتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ پورا ملک تنگ آ چکا ہے اسی چیز سے. کون سی چیز؟ شہرت، رشوت ستانی. اور اس سے ہر کوئی آدمی عاجز آ جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے. آج تو یہی سرکاری افسر ہم سے رشوت لیتا ہے، کسی کا کام پڑتا ہے کسی اور بڑے سرکاری افسر سے، اس کو بھی دینا پڑتا ہے. اس اعتبار سے ہر ایک آدمی لینے اور دینے کے چکر میں لگا رہتا ہے. اور گویا اس کا سب کا نتیجہ یہی رہتا ہے کہ مالدار لوگ زیادہ مالدار ہوتے رہتے ہیں اور غریب سے غریب تک ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام ضم میں بیان کیا ہے کہ اب قانون نسبت یہ یہودی نظام ہے. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. سو اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں کوئی مقدمہ لے کر کے آپ کی عدالت میں تاکہ آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو اب ان کا مقدمہ قبول کر لیجئے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کیجئے. اگر آپ چاہیں کہ ان کے مقدمے کو سرے سے آپ عدالت سے خارج کر دیں، ان کے مقدمے کی سنوائی ہی نہ کریں اور ان کو پہلے ہی منع کر دیں کہ ہم آپ کا فیصلہ نہیں کریں گے، تو بھی آپ کو اختیار ہے. یہ اللہ نے اختیار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مگر آگے کہا جا رہا ہے حاضر تقریر حکم بینہم الی آخر الآیہ، جیسے کہ آگے آ رہا ہے فَيَجِبُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا. اگر یہ لوگ مقدمہ ہمارے پاس لے کر کے آتے ہیں تو ہمارے لیے اسلامی حکومت کے لیے اور اسلامی عدالت کے لیے اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے. اس مقدمے کو ہم رد نہیں کریں گے. یہی امام شافعی علیہ الرحمہ کا صحیح ترین قول ہے. احناف کا بھی یہی ہے. وَلَوْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا مَعَ مُسْلِمٍ وَجَبَ إِجْمَاعًا. یہ تو دونوں کے دونوں فریق کیا تھے؟ یہودی تھے. اور جب طرفہ طور پر گیا ایک ہی جماعت کا مقدمہ تھا، ملنے کا کوئی مسلمان نہیں تھا. برخلاف اگر ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا، ایک نصرانی کا ایک مسلمان کا، ایک مجوسی اور مشرک کا ایک مسلمان کا مقدمہ ہے، دو فریق نے کہا ایک فریق اگر مسلمان ہے دوسرا فریق کافر ہے تو وہ اگر ہمارے پاس مقدمہ لے کر کے آتے ہیں تو وجب اجماع. اس میں کسی طرح کا کسی ایمان کا کوئی اختلاف نہیں. اسے قبول کرنا یعنی عدالت اسلامیہ کو اپنی عدالت میں اس مقدمے کو لینا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يُطِيعُوكَ. شیعہ آپ ہم نے اختیار دیا ہے کہ آپ ان کے مقدمے کو خارج از عدالت کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کیا، آپ نے ان سے اعراض کیا تو یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اور یہ آپ کا بال بگاڑ نہیں کریں گے. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ نے پہلی صورت کا اختیار کیا، ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا تو فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ کا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مقسط، عادل، نیکوکار، منصف لوگ ہی پسند آیا کرتے ہیں، یعنی اللہ ان کو اجر ثواب دے گا. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، کیوں کر یہ آپ کو حکم مانتے ہیں. تعجب ہے، اللہ کو تعجب نہیں. ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو تعجب کرنا چاہیے کہ اسلامی عدالت میں یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے یہود کیسے آ گئے، مسلمانوں سے فیصلہ لینے کے لیے کیوں کر آ گئے. یہ تو توریت کے ماننے والے ہیں اور توریت ہی ان کے لیے ناجی اور ان کے لیے باعث ہدایت کتاب سمجھ رہے ہیں. ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، ہم تو توریت ہی پر عمل پیرا رہیں گے. کوئی توریت ان کے پاس موجود ہے اور اسی قرآن دین پر جمے ہوئے ہیں تو ان کو تو توریت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، قرآن کے مطابق. اور آخری رسول کو جن کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں کیوں کر انہوں نے حکم بنا دیا. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، حالانکہ جو مسئلہ لے کر کے آئے ہیں وہ مسئلہ ان کی کتاب میں لکھا ہے. یعنی زانی محسن کی سزا رجم کی ان کی کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے. اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے کہ یہ دراصل یہ حق کی بنیاد پر اور صحیح مسئلہ جاننے کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں. یہ کوئی طالب حق نہیں ہے، یہ کوئی نیکوکار نہیں بن گئے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اس میں اعتقاد رکھتے ہوئے آئے ہیں کہ مسلمانوں کو گیا اہل حق سمجھ رہے ہیں تو گیا صحیح فیصلہ کریں گے. اس بات پر یہ لوگ نہیں آئے. ان لوگوں کی یہاں آنے کی دراصل وہی غلط وجہ ہے. کیا وجہ ہے کہ ان کے علماء نے، بنو نذیر کے علماء نے بھیج دیا یہ مقدمہ اپنی عدالت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، تاکہ
اگر محمد فیصلہ کرتا ہے اگر کوڑے مارنے کا تو گویا وہ سزا محمد دے گا، محمد بدنام ہوگا ان کے زبان کے اعتبار سے. اور اگر انہوں نے فیصلہ کیا، محمد نے فیصلہ کیا رجم کا، تو کہہ دیا گیا تھا پہلے ہی کہ ان کے فیصلے کو قبول نہ کرنا اور واپس آ جانا. برحق تو گویا یہ خود فیصلہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ اہل ثروت ہیں، اہل وجاہت ہیں اور یہ رئیس ذات ہیں. اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کرنا نہیں چاہا ہے، بدنامی کی آگ کی وجہ سے اور مالی منفعت کے خسارے کی وجہ سے. لہٰذا ان کی نیتوں میں خلل ہے، فتور ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں. استفہام تعجیب اے لم یقصدوا بذلک معرفۃ الحق، یہ لوگ صحیح حق کو جاننے کی غرض سے یہاں نہیں پہنچے ہیں، بل ما هو اهون علیہ، بلکہ دراصل یہ لوگ ہلکی سزا وصول کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور خود فیصلہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے آئے ہیں. ثم يتولون يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم، اور پھر جب ان کے خلاف میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے رجم کا تو پھر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہم ماننے کے نہیں. جیسے میں نے کل ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے فیصلہ کیا رجم کا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری کتاب کا فیصلہ ہے، میری کتاب میں تو ہے ہی، تمہاری توریت میں بھی یہی تو حکم ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہماری توریت میں اس طرح کا حکم نہیں، چونکہ یہ تو جاہل ہیں، عوام ہیں. اور مقدمہ لے کر بھی جو آنے والے ہیں وہ بھی علماء کے پڑھائے ہوئے لوگ ہیں، ان کی سکھائے ہوئے لوگ ہیں. تو یہودی علماء نے صحیح مسئلہ ان کو بتایا نہیں تھا، انہوں نے انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ اچھا تمہاری کتاب کا زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ کہ آپ جانتے ہیں فدق کے فلاں آدمی کو جن کی ایک آنکھ نہیں ہے، جن کا رنگ سفید ہے اور وہ خوبصورت ہے مگر ایک آنکھ نہیں ہے، ایسا ویسا آدمی آپ جانتے ہیں؟ تو کہا وہ تو ابن سوریہ ہے. تو بس ابن سوریہ تمہارے درمیان میں گیا کیا مقام رکھتا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ بدنام آدمی، بدنام مولوی ہے، بدنام عالم ہے یا ہے کہ نیک نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بڑے نیک نام آدمی ہیں اور یہ تو بڑے عابد زاہد ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ان کو بلا کر کے لیا. چنانچہ وہ ابن سوریہ آیا، اس نے بھی پہلے تو انکار ہی کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کی قسم دے کر کے پھر پوچھا کہ آپ صحیح سے بتائیے اللہ کا ہم نام آپ کو سماج میں پیش کر رہے ہیں اور اسی کے نام کی لاج رکھے، سچی بات کہیے کہ توریت کے اندر رجم کی آیت ہے یا نہیں. تو اس نے کہا کہ جب آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں اس لیے میں ڈر گیا، سچی بات یہ ہے کہ ہاں ہماری کتاب میں آیت رجم موجود ہے. اور اس نے پھر اس کی وجہ بھی بتائی کہ آیت رجم کو ہم لوگوں نے چھپا لیا. وجہ یہ ہے کہ کسی رئیس زیادہ کا اگر اس طرح کا کوئی قصہ ہمارے پاس آتا، جیسے کہ ایک مرتبہ آ چکا ہے، وہ اس پر فیصلہ کرنا ہم لوگوں کے لیے ہمارے بس میں نہ تھا، ہماری ہمت کام نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ اہل وجاہت، اہل ثروت تھے اور ہم علماء کو گیا، ہم احبار کو ان کی طرف سے پیسہ روپیہ ملا کرتا ہے، ان کے خلاف میں فیصلہ کیسے کرتے. چنانچہ ہم نے گیا اس کی رعایت میں دوسری ایک سزا دے دی، ہلکی سزا دے دی اور بڑی سزا کو ہم نے ختم کر دیا. اس کے بعد ایک معمولی آدمی کا یہی قصہ پیش آیا، زنا کا واقعہ. معمولی آدمی پر یہودی علماء نے پھر وہی رجم کا فیصلہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے. یہ جو معمولی آدمی اور معمولی پیشے سے تعلق رکھنے والا آدمی تھا، اس کے خاندان نے اور اس کے اقربا نے احتجاج کیا کہ اگر ہم پر یہ رجم کی آیت کا نفاذ کرتے ہیں تو فلاں شیخ زادہ، سید زادہ، فلاں سردار زادہ ہے، ان کے خلاف میں آپ نے ایسا فیصلہ کیا، ہلکا فیصلہ، وہ فیصلہ ہم کو سناؤ. یہ ہے کہ اگر رجم ہم کو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو سنسار کرو، اس کے بعد ہمارے آدمی کو سنسار کرو. جب یہ احتجاج ہوا تو انہوں نے آیت رجم ہی کو سرے سے تبدیل کر دیا. اجتماعی اعتبار سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ان کے یہودی علماء نے. پہلے ان کی جو پس منظر ہے، ان کی تاریخ ہے، اور اس پر انہوں نے واضح کر دیا یہ سوریہ ہے، اسی پر فیصلہ ہو گیا. جب لوگوں نے حقیقت حال کو جان لیا، آنے والے وفد نے بھی، تو ان کو تسلیم کرنا پڑا، کیونکہ پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لے لیا تھا کہ ہمارے فیصلے کو آپ لوگوں کو ماننا ضروری ہوگا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کے لیے صادر ہوا رجم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس آدمی کو سنسار کر دیا گیا. اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے
فاحكم بينهم وأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله بينهم استفهام تعجيل أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل هو ما هو أهون عليهم ثم يتولوا من بعد ذلك التحكيم. پھر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں آپ کے فیصلے سے. وما اولئک بالمؤمنین بالتوریت، یعنی توریت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے. حالانکہ یہ ظاہری معنی نہ لیا جائے کہ ما اولئک بالمؤمنین، وہ تو ہر بچہ جانتا ہے کہ یہ تو یہودی وقت آیا ہوا ہے، ان کا تو ایمان قرآن کریم پر ہے نہیں. یہ مومن کیسے کہے جائے گی؟ مومن تو ہے ہی نہیں. جب مومن ساری دنیا جانتی ہے کہ مومن نہیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے تو پھر نیا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اندر اصل بات یہ ہے کہ ما اولئک بالمؤمنین بالتوراۃ، میرا قرآن پر علم کا ہے ہی نہیں، اعتقاد نہیں ہے، تو مومن تو ہے ہی نہیں. البتہ ان کا ایمان توریت پر بھی نہیں ہے. نہ ان کا ایمان توریت پر ہوا، نہ ان کا ایمان قرآن پر ہوا. دونوں سے جو ہے یہ لوگ پورے ہو گئے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی من الضلال، اور ہدایت کی باتیں واضح کر دی گئی تھی اور احکام کو بیان کر دیا گیا تھا. اور ایک ایسی کتاب ہے توریت جو ان کو دی گئی، یحکم بہا النبیون، کہ اسی توریت کے مطابق اپنے زمانے کے انبیاء فیصلہ کرتے رہے. اور ربانیون، اور اسی توریت کے مطابق ان کے یہود کے علماء بھی فیصلہ کرتے رہے. والاحبار، اور ان کے فقہاء بھی فیصلہ کرتے رہے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ ان کو کتاب توریت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ اس کی حفاظت کرنا. للذین اسلموا، یہ فیصلہ کرتے تھے انبیاء. ایک دوسری جماعت توریت کے مطابق فیصلہ کرنے والوں کی ربانیون، اور تیسری جماعت الاحبار. تو یہود کے انبیاء، یہود کے ربانی، یہود کے احبار، سب کے سب فیصلہ کرتے تھے توریت کے بموجب. للذین یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، یعنی مطیع اور فرما بردار پیغمبر. یہ صفت ہے النبیون کی، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے انبیاء. للذین، اور یہ انبیاء، یہ ربانی اور یہ احبار فیصلہ کرتے تھے. للذین ہادوا، یہودیوں کے درمیان. یہودی عوام خواص ان کے پاس کوئی مقدمہ لے کے آتے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتے، تو توریت کے روشنی اور اس کی ہدایت کے مطابق فیصلہ کیا کرتے. اور یہ ربانی اور احبار فیصلہ کیوں کیا کرتے تھے؟ اسی کے ساتھ ساتھ جملہ معترضہ کے طور پر اللہ نے بتا دیا کہ ان احبار کو اور ربانی لوگوں کو کتاب اللہ کی یعنی توریت کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. استودعوہ، اے استحفظہم اللہ ایاہ، ان کے حوالے کیا تھا کہ دیکھو یہ توریت ان کو دے کر کے جا رہے ہیں ہمارے پیغمبر. اس توریت کی حفاظت کرنا یعنی ایسا نہیں کہ آگ میں جلنے نہ پائے، پانی میں ڈوبنے نہ پائے، اس میں تحریف کرنے سے بچنا. اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہونی چاہیے. یہ لوگوں کی ذمہ داری تھی. من کتاب اللہ یبدلہ وکانوا علیہ شہداء انہ حق. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ توریت کی حفاظت کی ذمہ داری، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری یہود کی تھی، نصارہ کی تھی. کانوا علیہ شہداء، اور یہ آج کے زمانے کے یہود اور نصارہ سب کے سب تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ان دونوں کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے علماء اور ہمارے مذہبی پیشواؤں کی تھی. اللہ نے ہمارے ہی ذمہ اس کی حفاظت لازم کر رکھی ہے. یہ وہ مانتے بھی ہیں، مگر انہوں نے یہ کیا کہ اسی توریت کے اندر جس کے وہ محافظ تھے، تحریف سے انہوں نے کام لیا. اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا پیغمبر کتاب دے کر کے جب جا رہے تھے، تو ہر زمانے کے پیغمبروں نے جو نصیحت کی تھی ان سے عہد لیا تھا. ان کے علماء نے بعد میں چل کر کے ایک زمانے کے بعد اس میں تحریف کرنا شروع کر دی. فلا تخشوا الناس، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کا تعارف کرا دیا کہ پہلے زمانے کی جتنی کتابیں آئی سب کی حفاظت کی ذمہ داری پیغمبروں نے
ان کے عوام سے، ان کے خواص سے سب سے لے لیا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا، اس میں کسی طرح کی تکلیف ہونے نہ پائے، مگر سب نے اس کی تحریف کی. توریت والوں نے بھی توریت میں تحریف کی، انجیل والوں نے بھی، مگر آخری جو کتاب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری صحابہ کے ذمے نہیں ڈالی، تابعین کے ذمے، مذہبی علماء کے ذمے، فقہاء کے ذمے، حفاظ کے ذمے نہیں، کسی کے ذمے اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی، بلکہ قرآن کریم نازل کر دیا تو اللہ نے خود اس کا ذمہ اپنے سر لے لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہتے ہوئے اسی وجہ سے ہمارا قرآن محفوظ ہے، اور اسی وجہ سے ہم ڈٹ کے چوٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں کبھی تحریف نہیں ہو سکتی. معنی یاد رکھیے، معنی تحریف تو لوگ کرتے رہتے ہیں، اور یہ معنوی تحریف میں لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. طرح طرح کے لوگ تعبیرات کرتے رہتے ہیں کہ فلاں آیت کا یہ معنی نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہے. جمہور سے ہٹ کر کے بہت سارے معنی گھڑے جاتے ہیں. انضرب بعصاک الحجر کا جیسے میں آپ کو مثال میں ایک ہی واقعہ ذکر کرتا ہوں، ویسے تو آپ کو بہت سارے سینکڑوں اس کی مثالیں ملیں گی. لوگوں نے معجزات کا انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جائے اور پتھر سے پانی بہہ پڑے. انہوں نے سمجھ میں نہ آیا. میرے مراد سر سید احمد خان علی گڑھ یونیورسٹی کا بانی انگریز حامی تھا اور انگریزی تعلیم یافتہ تھا، انگریزی تعلیم کا دل دادا، اسی کی تبلیغ اشاعت کے لیے گیا یہ سب سے بڑا علمبردار تھا. اور یہ سر سید احمد نے اور اس طرح کے روشن خیال سے ملے جانے والے مولویوں نے اس میں تحریف کرنا شروع کر دیا. اور یہ تحریف آج کی نہیں پہلے سے چلی آ رہی ہے. معتزلہ وغیرہ، فرقہ جبریہ وغیرہ یہ سب تحریف کرتے ہیں، مگر معنوی تحریف کرتے ہیں. جیسے کہ فضلی انضرب بعصاک الحجر تو معنی انہوں نے یہ دیا کہ آیت کریمہ ہے، اس میں تحریف نہیں کر سکتے ہیں، آیت تو یہی رہے گی، مگر لیکن تم اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے لو اور لاٹھی کے سہارے سہارے اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اور اس پہاڑ کے پیچھے 12 چشمے بہہ رہے ہیں، یہ قوم کو یہاں سے وہاں لے جاؤ اور ان کو 12 چشمے دکھا دو. یہ معنی ہوا. آگے سمجھ رائے کا پہاڑ بنا دیا. جو آپ نے سن رکھا ہے کیا کہاوت کیا سنی ہے، رائے کا دانہ ہے. پھر آدمی کہے کہ ہم نے ایک پہاڑ دیکھا، کہاں بھائی سنا جگہ تحقیق کی گئی، معلوم ہوا تو کچھ نہیں، پہاڑ نام کی کوئی چیز نہیں. ہمیں پتا یہ کہاں پہاڑ ہے، یہاں تو ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ رائے کا جو دانہ ہے. تو اس میں اتنا مبالغہ کیا کہ اس کو بہت بڑا پہاڑ بنا دیا. مبالغے کی بھی انتہا ہو گئی. اور تو ان لوگوں نے اس طرح تحریف معنوی کی. جیسے میں نے مثال میں ذکر کیا کہ سر سید نے اس طرح کے روشن خیال لوگوں نے تحریف کی، تو ان کا جو چھپا ہوا قرآن ہے وہ تو اسی طرح. سر سید بھی یہی قرآن پڑھتا تھا اور تفسیر بھی جب کی یہی قرآن ان کے سامنے تھا، اور ان کے ترجمے میں بھی، ان کے تفسیر میں بھی یہی قرآن لکھا ہے. ہاں البتہ اس کے معنی میں تحریف. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ اپنے سر لے رکھا ہے وہ تحریف لفظی ممکن نہیں ہے. تحریف معنوی لوگ تعویلات باطلہ کرتے رہتے ہیں. فلا تخشوا الناس ایها اليهود في اظهار ما عندكم من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والرجم وغیرہما. لوگوں سے نہ ڈرو، رؤساء سے نہ ڈرو، حکام سے نہ ڈرو کہ تمہارے نذرانے بند ہو جائیں گے، مالی منفعت ختم ہو جائے گی. واخشونی، بلکہ تم مجھ سے ڈرتے رہو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا من الدنیا تأخذونه على کتمانها ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جس کسی آدمی نے اس کے مطابق یعنی اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کیا، منمانی کی، تو وہ آدمی کافر ہے. کتبنا علیہم فیہا، اللہ حوالہ دے رہا ہے کہ ہم نے توریت میں ان کے لیے یہ لکھ دیا تھا کہ، اور یہ حکم جاری کر دیا تھا، نافذ کر دیا تھا کہ ان النفس تقتل بالنفس اذا قتلتها. ایک آدمی نے کسی نفس معصومہ کو مار دیا، نفس محترمہ کو مار دیا، تو قصاصاً اس نفس قاتلہ کو مار دیا جائے گا. ان النفس تقتل بالنفس، قاتل کو مقتول کے عوض میں مار دیا جائے گا. اذا قتلتها، جبکہ ایک نفس قاتلہ ایک نفس مقتولہ کو مار دے. بالعین تفتح بالعین، اور آنکھ پھوڑ دی جائے گی آنکھ کے عوض میں، ناک کاٹ ڈالی جائے گی ناک کے عوض میں، کان کاٹ دیا جائے گا، اکھاڑ دیا جائے گا کان کے عوض میں.
بسن بسن اور دانت کو توڑ دیا جائے گا دانت کے عوض میں. اور فی قراءۃ بالرفع فی الاربعۃ ان النفس بالنفس ان النفس ان منشبہ بالفعل اور النفس اس کا اسم اور وہ تو منصوب ہے. البتہ اس کے بعد والا جو کلمہ ہے والعین ایک, دوسرا کلمہ ہے والانف یہ دوسرا, اور تیسرا کلمہ ہے والاذن اور چوتھا کلمہ ہے والسن. ان 4 کلمات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قراءۃ بالرفع فی الاربعۃ. گویا دوسری قراءت یہ ہوگی کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. آگے سمجھ. اور یہ 2 قراءت ہوئی. والجروح قصاص بالوجہین اور والجروح بالوجہین, یعنی والجروح بھی ایک قراءت ہے, والجروح یہ دوسری قراءت ہے. قصاص اور تمام جروح میں دیگر عام زخموں کے اندر بھی قصاص ہے. یختص فیہا اذا امکن کالید والرجل والذکر. ہاتھ کاٹ دیا تو گیا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا عوض میں. ٹانگ کاٹ دی گئی ہے تو اس کے عوض میں اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا جائے گا. اور اسی طرح شرمگاہ کو ونحو ذالک. وما لا يمكن فیہ الحکومت. وما لا يمكن یعنی وما لا يمكن القصاص یہ مبتدا یاد رکھیے. وما لا يمكن القصاص جن چیزوں میں قصاص جاری نہیں ہو سکتا ہے یعنی ظاہری مساوات نہیں ہے تو فیہ الحکومت, تو اس میں میرا فیصلہ کیا جائے گا. عقل مند آدمی اس میں بوجھ والا عالم قاضی وقت اپنی رائے سے جو فیصلہ مناسب سمجھے وہ دے سکتا ہے. یعنی جہاں جہاں مساوات ہو سکتی ہے تو وہاں مساوات قائم کی جائے گی, اور جہاں مساوات نہیں ہو سکتی ہے تو پھر میرا قاضی اپنے اعتبار سے فیصلہ کرے گا اجتہاد کر کے. هذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا. یہ آیت کریمہ تو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ گویا حوالہ دیا, اور یہ گویا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ توریت میں کتبنا علیہم فیہا, ہم نے توریت میں یہودیوں کے لیے یہ حکم لاگو کیا تھا, نافذ کیا تھا. اور یہودیوں کے لیے اس طرح کے ساتھ لینا مساوات کا قائم کرنا ضروری قرار دیا تھا. یہ جملہ خبریہ ہے, جملہ انشائیہ نہیں ہے. اور قرآن کریم میں اس طرح کی کوئی آیت نہیں ہے کہ اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ نے گویا یہ قصاص اور یہ جو حکم ہے مساوات کا یہ دیا ہو. ہاں پھر یہ حکم چونکہ اللہ تعالیٰ نے گویا نقل کیا ہے, مگر جب کوئی حکم نقل کیا جاتا ہے قرآن کریم میں احادیث نبویہ میں اور اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا جاتا ہے تو گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حکم شرعی ہمارے لیے بھی ہے, جیسے کہ آپ نے نور الانوار کے اندر تفصیل سے پڑھا ہے. تو یہ چونکہ کیا ہے جملہ خبریہ ہے, اور آپ نے وہاں پڑھا ہے کہ یہ خبریہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ انشائیہ کے معنی میں ہے. کہ بھائی یہ پرانا حکم ہے, یہ کوئی نیا حکم آج نہیں دے رہے ہیں. یہ جو حکم ہے یہ حکم تو گیا یہودیوں کے زمانے سے, اور یہود کے لیے بھی تھا کہ دانت کو توڑ دیا جائے تو قصاص میں اس کے دانت کو توڑ دیا جائے گا. ناک کان وغیرہ کا یہ سب مساوات کرنا ان کے لیے ضروری تھا, تو بدرجہ اولا تمہارے لیے بھی ضروری ہے یہ امت محمدیہ, کیونکہ کوئی حکم شریف کو نافذ کیا نقل کیا جاتا ہے اور اس کی تردید نہیں کی جاتی ہے, اور یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے یہ حکم نافذ کیا تھا ان کے مظالم کی وجہ سے. فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات وحلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا وغیرہ, کہ ہم نے ان کے لیے فلاں غذاؤں کو حرام کر دیا تھا. اور کیوں حرام کیا تھا؟ بظلم, ان کی حد درمی کی وجہ سے. تو گیا ان کی شناعت بیان کی گئی. اس طرح کا بیان نہیں قرآن کریم میں نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو حرام غذائیں ان لوگوں کے لیے حرام تھی وہ امت مسلمہ کے لیے بھی حرام ہے, ایسا ہے. امت مسلمہ کے لیے وہ ساری غذائیں حلال ہیں جو یہود کے زمانے میں حرام تھی. تو ان کے لیے تو حرام اس لیے تھی کہ وہ ایسے ہی تھے, وہ ظالم تھے, درمی کرنے والے تھے, بڑا سزا ان کے لیے یہ گیا تھا. اور یہ مزاج امت محمدیہ کا نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے وہ سزا نہیں. ہاں یعنی جو طیبات وغیرہ ان کے لیے حرام کی گئی تھی ان کو امت محمدیہ کے لیے حلال ٹھہرایا گیا. البتہ یہ تو ایک عام قانون ہے. اس عام قانون میں تو کیا یہودی بھی برابر ہیں اور مسلمان بھی برابر ہیں. اسی لیے آخر میں فرما رہے ہیں کیا هذا الحكم وإن كتب عليهم, یہ حکم اگرچہ یہود کے لیے ضروری تھا, ہوا مقرر فی شرعنا, یہ حکم ہماری شریعت میں بھی نافذ ہے.
اور گیا دلالت نص کے اعتبار سے ہماری شریعت میں بھی یہ بات لاگو اور نافذ رہے گا. فمن تصدق به فهو کفارۃ له من تصدق به یعنی بالقصاص بیان مکن من نفسه. یعنی ایک آدمی نے ابتدا ظلم کیا دوسرے آدمی کی جان لے لی اور اس کو مار دیا. مثلا ایک آدمی کا قاتل ہوا دوسرا مقتول ہوا. قاتل نے بیان مکن من نفسه قاتل نے خود سپردگی کر دی اور عدالت نے جا کر کے قاضی کے سامنے حکومت کے وقت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا گرفتار کرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں حاضر ہو گیا ہوں, میں اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہوں, جو آپ سزا دینا چاہیں سزا دے سکتے ہیں. بہرحال اس طرح ایک آدمی نے خود سپردگی کر دی تو فمن تصدق به جو جس کسی آدمی نے تو جس کسی آدمی نے مراد قاتل تصدق به یعنی اپنے نفس کا صدقہ کر دیا یعنی اپنے نفس کو پیش کر دیا مار ڈالنے کے لیے کہ آپ مجھے مار سکتے ہیں میری گردن اڑا سکتے ہیں, یہ مانا ہوا آگے ہمیں تو وہ کفارۃ اللہ. تو چونکہ اس نے یہ نیکی کی اگر اس نے غلط کام کیا تھا مگر اس کو گیا اپنی غلطی کا احساس ہوا خود سپردگی کر دے وہ کفارۃ اللہ لما عطا جو قتل کا کام کیا تھا یہ خود سپردگی کرنا اور قصاص اپنے گردن کو اڑانے کے لیے پیش کر دینا یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا. اس غلط کام کا ظہور کر چکا ہے. یہ ایک معنی. دوسرا معنی جو ہے یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے. کیا دوسرا معنی فمن تصدق به یعنی ایک آدمی کو تو مار دیا گیا اب ولی جو دم ہے ولی دم خود معاف کر دے اور یہ کہہ دے کہ ہم اپنے قاتل سے قصاص لینا نہیں چاہتے ہیں تو وہ کفارۃ اللہ. تو یہ کہہ دینے کی وجہ سے اس قاتل آدمی کا گناہ معاف ہو جائے گا ایک, یا کہ یہ کہہ دینے کی وجہ سے معاف کرنے والے کا گناہ معاف ہو جائے گا. اگر سمجھیں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. فهو کفارۃ له لما عطا ومن لم يحكم بما انزل الله في القصاص وغيره فاولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى. اور ہم نے ان انبیاء بنی اسرائیل کے بعد یعنی یہ کے بعد دیگر انبیاء آتے رہے بہت سارے, انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا مصدقا لما بین یدیہ اس سے پہلے والی جو کتاب آ چکی یعنی توریت ان کی وہ تصدیق کرنے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے مصدق تھے ان کی کتاب کو بھی سچا بتاتے تھے. آتیناہ الانجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل عطا کی تھی فیہ ھدی و نور. جس طرح کے توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال فرمایا ھدی و نور کا جو پچھلے صفحے میں آپ نے پڑھا, یہی دو لفظ اللہ تعالیٰ یہاں بھی استعمال کر رہا ہے کہ انجیل بھی کیا ہے ہادی ہے اور یہ ضلال سے بچانے والی ہے اور یہ بھی احکام شریعہ کو بیان کرنے والی کتاب ہے. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور توریت کی تصدیق کی اسی طرح ان کی کتاب یعنی انجیل بھی موسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی ہے. وہدی و موعظۃ للمتقین اور یہ کتاب یعنی انجیل بھی ان کے لیے باعث ہدایت تھی باعث نصیحت تھی متقین کے لیے یعنی سارے نصارہ کے لیے ان لوگوں کے لیے باعث نصیحت تھی باعث ہدایت تھی جو متقی تھے پارسا تھے نیکوکار تھے. تمام نصارہ کے لیے نہیں اور یہ زمانے ثابت کی بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کیا اور اسی کو آگے بڑھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جب اتارا تھا اس کتاب کو انجیل کو تو ہم نے اس زمانے میں کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ کہا تھا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ تم لوگوں کو یہ کتاب ملی ہے. تو اب نصارہ کی جماعت تم لوگوں کے لیے اسی کے مطابق یعنی انجیل کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ اہل انجیل کو فیصلہ کرنا چاہیے بما انزل اللہ فی اللہ تعالیٰ نے جو اس کتاب میں احکام اتارے ہیں اسی کے مطابق. وفی قراءۃ بنصب یحکم وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ وَلْيَحْكُمْ یہ امر کا صیغہ ہے اور آگے دوسری قراءت ہے کیا فی قراءۃ بنصب یحکم یعنی وَلْيَحْكُمَ لام بڑھا دیجئے. یہ جو لام تو ہے ہی مگر اس کو سکون نہ دیجئے بلکہ اس پر کسرہ دیجئے. وَلِيَحْ اور لام اجل ہے زمانہ ہوگا وَلِأَنْ يَحْكُمَ اس کے بعد لام کے بعد ایک ان کو مقدر مانیے اور یہی ان ناصبہ ہوگا تو پڑھا جائے گا وَلِأَنْ يَحْكُمَ میں سمجھا جائے گا وَلِأَنْ يَحْكُمَ اور پڑھا جائے گا کیا وَلِيَحْكُمَ فِي قِرَاءَةٍ بِنَصْبِ يَحْكُمَ
بکسر لام ہی، یعنی اس وقت پھر لام مقصور پڑھا جائے گا اور لام کئی کے بعد ان مقدر ہوگا، عطف علی معمول آتینہ ہو، آتینہ ہو جو ہے 2 سطر پہلے لفظ آیا کیا، وآتینہ الانجیل فیہ ہدی، اسی پر یہ عطف کر دیا جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔